کربلا میں 10ویں محرم کو شام ہو گئی، خیمے جلے اور 2 بچے جن کا نام محمد و ابراہیم ہے، ایک کا سن 7 سال کا ہے، ایک کا سن 8 برس کا ہے، یہ دونوں بچے جلتے ہوئے خیموں سے بے تحاشا دریا کی طرف بھاگے۔ دریا سے فوجیں چونکہ ہٹ چکی تھیں تو ساحل یہ بچے چلتے ہوئے رات بھر چلے۔ وہ 3 دن کی پیاس، وہ سن و سال، وہ رات بھر کا چلنا، صبح ہوتے ہوتے بعض لشکر کے سردار جو خوشخبری لے کے پہلے جا رہے تھے کربلا سے، انہوں نے 2 چاند کے ٹکڑوں کو صحرا میں دیکھا۔ پوچھا کون ہو؟ کہا کربلا سے آ رہے ہیں۔ کہا کس خاندان سے تعلق ہے؟ کہا عقیل کے پوتے ہیں۔ اپنے ساتھ لے لیا۔ ابھی اہل بیت آئے نہ تھے کوفہ کہ یہ بچے ابن زیاد کے سامنے پیش کر دیے گئے۔ ابن زیاد نے کہا اچھا تم مسلم کے بچے ہو، ہم کو اب فرصت نہیں ہے، ان کو قید خانے میں بھیج دو۔ کوفہ کوئی آج کی طرح سے بہت بڑا شہر تو نہ تھا، کوفہ ایک ایسا شہر تھا کہ جب اہل بیت کا داخلہ ہوا ہے تو قید خانے میں قیدی تمام کے تمام دروازوں پر آ چکے تھے یہ پوچھنے کے لیے کیا محمد کا گھرانہ آ رہا ہے۔ انہی قیدیوں میں مختار بھی تھے کہ جب ابن زیاد کو اطلاع ملی کہ قید خانے میں مختار بہت بے چین ہے تو جیسے ہی زینب بنت علی کا داخلہ دربار میں ہوا ہے اس نے حکم دیا کہ مختار کو حاضر کیا جائے۔ مختار بیان کرتے میں جب پہنچا تو میری نظر عابد بیمار پر پڑی، میرے ہاتھ پیچھے سے بندھے ہوئے تھے، زنجیروں میں کس دیا گیا تھا مختار کو۔ صرف اتنا دور سے کہا فاطمہ کی جان میں جانتا ہوں کہ آپ کس مصیبت میں اپنا رسول اللہ، یہ کہہ کے مختار رونے لگے۔ ابن زیاد نے حکم دیا مختار کو لے جاؤ قید خانے میں پھر مقفل کر دو۔ مختار قید خانے میں مقفل ہو گئے۔ میں آپ سے صرف اتنا کہنا چاہ رہا تھا کہ سارے شہر میں ہنگامہ تھا تو کیا قید خانے میں اطلاع نہیں ہوگی کہ کربلا کے قیدی آ گئے؟ کیا ان بچوں کو یہ اطلاع نہیں ہوئی ہوگی کہ میری ماں بھی اسیر ہو کے آئی ہے، ہماری بہنیں بھی اسیر ہو کے آئی ہے؟ یہ وہی کوفہ ہے، ارے ایک نظر ماں کو تو دیکھ لے، باپ تو چھوٹ گیا۔ علماء مقاتل نے اس واقعے کو اس سند کے ساتھ لکھا ہے کہ آپ کی اطلاع کے لیے ہمارا سب سے بڑا محدث، سب سے بڑا فقیہ محمد ابن باوہ قمی ہے۔ اس محمد ابن باوہ قمی نے اپنی کتاب امالی میں کامل 3 صفحے انہوں نے وقف کر دیے ہیں صرف ان صاحبزادوں کے لیے اور ان صاحبزادوں کی اس حیرانی کے لیے کہ ان بچوں نے کیا کیا۔ اگر کوئی یہاں ہے پتھر کا دل والا، اگر کوئی یہاں ہے پتھر کے جگر والا تو صرف ایک بات کو مجھے بتلائے، اگر وہ صاحب اولاد ہو کہ 7 اور 8 برس کا سن کیا ہوتا ہے۔ کربلا کو اجڑتے دیکھا، عزیزوں کو مرتے دیکھا، باپ سے چھوٹ گئے، ماں سے چھوٹ گئے، بہنوں سے چھوٹ گئے، اب کوئی نہیں ہے، قاتل کے گھر میں اسیر ہے، کے گھر میں اسیر ہے۔ اللہ، یہ ہے آل محمد کی داستان۔ یہ کہنا بہت آسان ہے کہ روتے کیوں ہو، مگر صحیح بات تو یہ ہے کہ اگر یہ کتابیں کھلی ہوئی ہوتی آپ کی میز پر، اگر آپ کی نگاہوں سے بھی یہ مطالب گزرتے تو میں سمجھتا ہوں ہم سے زیادہ آپ بے چین ہو جاتے۔ غضب
کی بات ہے کہ قید سے تو زندان بان نے یہ کہہ کے چھوڑ دیا کہ شہزادو 1 سال کامل گزر گیا، مگر تم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تم میرے سردار کے بچے ہو۔ شہزادو یہ 1 سال تم نے صبر کیا، شہزادو میں قیامت کے دن آپ کے جد کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ رات اندھیری ہے، زندان کا دروازہ کھلا ہوا ہے، چلے جاؤ جہاں جانا ہے چلے جاؤ۔ بچے قید خانے سے نکلے، مگر وہ پاؤں جو راہ ہدایت کے علاوہ کسی اور راستے سے واقف نہ تھے، وہ راستے کو پہچان نہ سکے۔ اب جو اسیر ہو کے آئے تو قاتل کے گھر میں اسیر ہو کے آئے۔ قاتل تھکا ماندہ بچوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر حیران، جب اپنے گھر میں آیا تو دیکھا کہ ایک کمرے سے بچوں کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، اور چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے یہ کہتا ہے کہ بھائی میں نے بابا کو خواب میں دیکھا ہے۔ کہتے تھے آ جاؤ آ جاؤ، تو چھوٹے نے کہا بھائی میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے۔ دونوں نے باہیں گلے میں ڈال لی اور رونا شروع کیا۔ قاتل کمرے کے دروازے کو کھول کر چلا، اندھیرے میں ٹٹولتا چلا، ایک مقام پر ایک بچے کی زلفات میں آئی، ایک بچے کے گلے کو تھاما۔ مرزا دبیر مرحوم نے عجیب شعر کہا ڈر گئے سہم گئے کانپ گئے بیچارے، یا علی کہنے پر ظالم نے تماچے